غور سے سنیے، پہلے شرک کہتے کس کو ہے، بدعت کہتے کس کو ہے۔ وقت تو کم ہے لیکن میں کم وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے بھائیو، شرک اگر معلوم ہے ہمیں یہ شرک ہے تو معاف نہیں ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حمد و ثنا کے لائق سمجھنا، اللہ کے ساتھ دوسرا کسی اور کو اللہ ٹھہرانا، اس کا نام شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا نام شرک ہے۔ اللہ کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں، برابر، اللہ کے علاوہ کوئی حمد و ثنا کے لائق نہیں، یہ بھی صحیح۔ ایک ہی اللہ ہے، دوسرا اللہ ہو نہیں سکتا، یا 17 اللہ ہو نہیں سکتے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اگر کرتا ہے تو وہ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اب دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آرام سے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات علم سے خالی ہوتے ہیں اور اچانک درگاہ پر چلے جاتے ہیں، برابر، ڈائریکٹ سجدہ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ سجدہ کر دیتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ظاہری میں تو شرک ہی دکھ رہا، لیکن وہ علم سے انجان ہے۔ غور سے سنیے میری بات کو، علم سے انجان ہے، اسے معلوم نہیں ہے شرک کیا چیز ہے۔ اگر علم سے انجان ہے اور اس نے سجدہ کر لیا اور بعد میں معلوم ہونے کے بعد توبہ کر لی تو معاف ہے، معلوم ہونے کے بعد توبہ کر لی تو معاف ہے، پھر وہ شرک نہ رہا۔ لیکن جس کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، پھر بھی وہ سجدہ کرے تو وہ معاف نہیں ہے، وہ توبہ کرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھو، بہت سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی سجدہ کرتے ہیں درگاہ کو، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم سمجھانے کی کوشش بھی کئی لوگوں کو میں خود سمجھایا ہوں، انہوں نے تو کان پکڑ لیا، رہے ہم کو معلوم نہیں تھا۔ اب معلوم ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ میں بولا توبہ کر بھائی، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، توبہ کر لے۔ لیکن معلوم ہو کر شرک کرنا یہ معاف نہیں ہے، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہے، شرک اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شرک کو آپ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ بنانا یا اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ جان بوجھ کر کرے تو معاف نہیں ہے، توبہ کرے تو بھی معاف نہیں ہے۔ انجانے میں ہو گیا، معلوم ہی نہیں مسئلہ، اور انجانے میں ہو گیا، بعد میں توبہ کرے تو اللہ بہت بڑا مہربان ہے، معاف کرتا ہے۔ تو فتوے جھاڑنے سے پہلے اس کے پیچھے کی حقیقت کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے کو کیا ہے، زبان میں کوئی ہڈی ہے نہیں، اٹھانے کا، ٹالو سے لگانے کا، ارے شرک کیا، شرک کیا، ہاں سنی لوگ شرک کرنے والے ہیں۔ ارے بھائی، اس کو معلوم ہے کیا مسئلہ؟ پہلے پوچھو تو۔ اور جو بولتا ہے نا شرک شرک کیا، اس کو ہی پوچھنے کا، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ہی معلوم نہیں رہتا، اکثر 90% لوگوں کو معلوم ہی نہیں شرک کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، شرک بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، بدعت تو 90% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کسے کہتے ہیں، پھر بھی بولتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، فاتحہ دینا شرک ہے، بدعت ہے، درگاہ کو جانا شرک ہے، بدعت ہے۔ اچھا، ایک نے مجھے کہا تو میں بولا ٹھیک ہے بھائی، ہم بدعتی لوگ ہیں، ہم کو تو فاتحہ دیتے ہیں، ہم بدعتی لوگ ہیں، ہم سلام تو پڑھتے ہیں، بدعت ہے، تیرے نظر میں بدعت ہے، ہماری نظر میں نہیں ہے، تیرے حساب سے ہم بدعتی ہے، ٹھیک ہے چل۔ اب مجھے یہ بتا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس سے سوال کیا، اب بتا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم بدعتی ہیں، مان لیا، بدعت کس کو کہتے ہیں یہ بتا۔ کہنے لگا وہ ایسا ہے نا جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا اور رسول کے بعد آیا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہاں، مطلب ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے، سوچ کے، ہاں بالکل ایسے ہی میرے امیر صاحب